حسن یہ بتائیے گا، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے ابھی فیصلہ بھی کیا ہے، ایک تو وہ ایک کشمیر کی صورتحال پہ کہتے ہیں میں نے آرمی چیف کو بھی خط لکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خط سے کہیں کوئی برف پگھل سکتی ہے، جو بہت عرصے کی خواہش ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو وہی کرنے ہیں ورنہ کسی سے بات نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ بات تو بڑی واضح ہے، خط لکھنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب تک بانی ہوں چیئرمین تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے، معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ بذریعہ وفاقی حکومت ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا ٹھیک ہے۔ کہ بانی چیئرمین نے خط لکھ دیا تو اس خط کی جو اہمیت ہے، ایک ردی کے ٹکڑے کے علاوہ اس کی زیادہ اہمیت میں تو نہیں سمجھتا، کم سے کم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوں جو عدالتوں کی جانب سے ان کو جو ریلیف ملے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی شخص کو اتنے ریلیف نہیں ملے۔ جتنی سہولتیں بطور قیدی ان کو ملی، اتنی سہولتیں آج تک کسی کو نہیں ملی۔ یعنی کتنے سابق وزراء اعظم نے جو ہے اپنی جیلیں کاٹی ہیں، لیکن کسی کو ٹریڈ مل نہیں ملی، ہوں کسی کو ڈمبلز نہیں ملے، کسی کو بات کرنے کے لیے اوورسیز اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیلی فون کالز نہیں ملا کے دی گئی، کسی کے لیے نیا واش روم نہیں بنایا گیا، کسی کے لیے نئی ٹائلز نہیں لگائی گئی۔ تو یہ چیزیں، اور کھانے میں آپ کھانا دیکھیں کہ جناب اتنا اچھا آرگینک جو ہے ان کو چکن ملتا ہے، دیسی چکن ملتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ دیسی گھی میں بھنا ہوا، اور مٹن بھی دیا جاتا ہے وہ بھی دیسی گھی میں بنا ہوا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے ہوں لیے ہو رہی ہیں، یہ کس کو یہ سہولت مل رہی ہے؟ لیکن پھر بھی ہمارے کچھ دوست یہ بات کریں گے کہ جی عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ میرے خیال کے مطابق جو جس طریقے سے ان کو رعایت دے رہے ہیں، اس کے اوپر نہ صرف جو پنجاب کے قیدیوں کی جانب سے خط سامنے آیا جو کہ انہوں نے پریزن ڈپارٹمنٹ کو لکھا، بلکہ اب آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ مزید لوگوں میں یہ تشویش کی لہر دوڑے گی۔ کیا دیگر جتنے بھی قیدی ہیں، کیا ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا صرف بانی چیئرمین ہی پاکستان ٹھیک کے ہے، شہری ہیں؟ حکومت کا پروپوزل بھی ہے، لا منسٹر بھی اس کے حوالے سے کافی ساری تجاویز جو ہیں وہ میڈیا پہ بتا بھی چکے ہیں، اس کا کتنا فائدہ ہوگا یا آپ کو لگتا ہے نقصان ہوگا؟ اینڈ سیکنڈلی اس وقت وہ ایک جج سے ایک خط سے 6 ججز کے جو شروع ہوا معاملہ، وہ اب آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ تاثر اب زور پکڑتا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سنگین ہو رہا ہے، اس کو جی کیسے کم کیا جا سکتا ہے سنگینی کو؟ دیکھیں، یہ تو اب دونوں فریقین کے اوپر انحصار ہے کہ وہ کس طریقے سے جو انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں، وہاں سے کون اپنی ہوں پوزیشن تھوڑی سی جو ہے وہ ریٹریو کرتا ہے۔ تو جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق کتنی بکواسات کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، انہوں نے تو کبھی آج تک ان کے ہوں متعلق زیادہ رد عمل نہیں دیا، بٹ ان کو ہوں فرق پڑا۔ اب دیکھیں، اب اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لے لیا، لیکن از خود نوٹس جو معزز چیف جسٹس عامر فاروق سے صاحب سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں، جی، ان پر آج تک جو ہے وہ سو موٹو نہیں لیا گیا، نہ اس معاملے کو وہ ٹیک اپ کر رہی ہے سپریم کورٹ، خیر نہ ہی لیکن پہلا ہائی عامر کورٹ۔ فاروق صاحب کے حوالے سے تو سوال یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ ان کے خلاف جتنی کیمپین چلائی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہی عامر فاروق اسی بینچ کا حصہ جو ان کو ریلیف دے دیتے ہیں ایک کیس کے اندر، ابھی معافی مانگیں گے پاکستان تحریک انصاف جو ان کے بارے میں کہتی رہی ہے؟ اصولی طور کے اوپر تو ان کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا آج تک اپنی غلطی کب مانی ہے؟ یہ اگر کہہ دیں پی ٹی آئی والے کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو میرے خیال کے مطابق وہ پھر قیامت کی گھڑی ہوگی جس دن ان کو اپنی غلطی تسلیم کی اور کسی بات پر ان کو ندامت ہوئی۔ چاہے وہ معزز چیف ہوں جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق جتنی مرضی مغالطات بکتے رہے، یہ ان کا موقف ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے۔ اچھا، اب جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیریان جیٹ وائٹ والا کیس جو تھا، جس میں جو ایک لیگ ججمنٹ تھی، اس میں تو جی معزز جسٹس ارباب طاہر صاحب بھی اس کا بینچ کا حصہ تھے، جو 3 ممبر بینچ تھا۔ تو پھر اب ان کو بھی اس کیس میں اس بینچ میں شامل کیا ہے، تو ممکن ہے کہ جو پٹیشنر ہے جس نے ریٹ کی ہوئی ہے وہ ان کے اوپر اعتراض کر دے، کیونکہ ان کی آلریڈی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس لیگ ججمنٹ کا حصہ تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوئی تھی۔
یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی یعنی اوبویس چیزیں ہیں، لیکن اس کو بھی ایسا رنگ دیا جاتا ہے. اب ایک معزز جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ 1 سال سے جو 6 ججز ہیں نا جی جنہوں نے خط لکھا ہے ان میں سے ایک ہیں، انہوں نے 1 سال سے ہم سن رہے ہیں، اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا کے اوپر وہ استعفیٰ دے کر جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ کام چھوڑنا چاہ رہے ہیں. لیکن ابھی اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور اس کو بھی بیرونی مداخلت کا رنگ دے دیا جائے. اب دیکھیں نا، جسٹس جو اوکے معاملہ ہے اس معاملے کے اندر دیکھ لیں کہ جی ایک حصہ وہ لیک ہوتا ہے. اب وہ لیک ہو رہا ہے، وہ جی کہہ رہے ہیں جی کہ کیونکہ یہ لیک ہو رہا ہے یہ ہم نے نہیں کیا. بھائی اتنے تو ہم نے بھی جو ہے نا وہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، یہی جو ہے عدالتوں کے اندر ہی کام کرتے رہے ہیں. کہاں سے ملتا ہے، کیا ملتا ہے، کس نے لیک کرنا ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام معلومات مل جاتی ہے. دنیا کو شاید میں بھی دنیا کے سامنے شاید میں بھی تاثر قائم کر لیں، لیکن میرے یا حسنات کے سامنے ٹھیک ہے یا اور دیگر جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو بخوبی علم ہے کہ یہ خبریں کیسے نکلتی ہیں، چلیں یہ لیکس کس طرح ہمارے تک کیسے پہنچتی ہیں. نکلتی ہیں.